الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس مبارک جمعے کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت کی روشنی میں کچھ بات کہنے اور ہم سب تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول کی حقیقت کیا ہے؟ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام ہے، صرف خوشی کا نام نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی تو کافروں نے بھی منائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو کافروں نے بھی کی۔ ابو لہب اور ابو جہل، ابو طالب مسلمان تو نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر انہوں نے خوشی منائی، لیکن اس خوشی کی وجہ سے ان کو جنت ملی یا نہیں ملی؟ نبی کے آنے پر انہوں نے خوشی کی ہے، اس وجہ سے ان کو جنت دی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بدلے میں جنت ملتی ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے جنت نہیں ملتی۔ جتنے بڑے بڑے یورپ کے کافر ہیں، مشرک ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ ایک عیسائی نے کتاب لکھی 100 بڑے آدمی، اور ان میں پہلا نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب اس عیسائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس کو اس کتاب کے بدلے میں جنت مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ جنت نبی کی تعریف سے نہیں ملتی، جنت نبی کی ولادت پر خوشی کرنے سے نہیں ملتی، جنت اس سے ملتی ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنایا جائے اور جنت حاصل کی جائے۔ جن لوگوں نے نبی کی تعریف نہیں کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، کوئی شعر نہیں کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی بھی نہیں منائی، جنت ان کو مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور چچا کی خوشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو طالب اور ابو لہب نے اتنی خوشی منائی، ساری کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر دیگیں چڑھائیں کہ ہمارا جو بھائی فوت ہو گیا تھا اس کی نشانی دنیا میں آ گئی ہے، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بلکہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ شعر کہا تھا، جس کو مفسرین نے نقل کیا ہے۔ ابو طالب نے کہا تھا کہ میرے بھتیجے کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے
اور میرا بھتیجا اتنا حسین ہے کہ یہ چہرہ یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ یہ ابو طالب کا شعر ہے اور ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پھر بھی چچا نے اسلام قبول نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو اسلام پیش کیا تو آگے سے ابو طالب نے بڑی عجیب بات کہی۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں یہ جانتا ہوں کہ تیرا دین سارے نبیوں کے دینوں کا سردار ہے، میں یہ جانتا ہوں، لیکن میں عار کو پسند نہیں کرتا، میں نار کو پسند کرتا ہوں، میں دوزخ میں جا سکتا ہوں، میں عار نہیں پسند کرتا۔ کہ مرتے وقت بھتیجے کا دین قبول کر لیا تھا۔ ایک چچا نبی کی تعریف کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں جاتا۔ اس خوشی کرنے والے ابو لہب کو قرآن کریم نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ آگ والا ہے، یہ جہنم والا ہے، اس کی عورت بھی جہنمی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود آگ کا اعلان کیا ہے، اور یہ ابو لہب جس نے نبی کی تعریف، جس نے نبی کی ولادت پر خوشی منائی، کیوں خوشی کی؟ کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اور مسلمانوں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے جو ولادت کے وقت نہ دیگ چڑھاتا ہے، نہ نبی کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھتا ہے، لیکن ایک تیسرا کام کرتا ہے، اور وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت کو اپناتا ہے۔ وہ آدمی ایسا کیا ہے؟ وہ آدمی ایسا ہے کہ نبی کی برادری بھی نہیں ہے، نبی کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، مکے کے قریب رہنے والا بھی نہیں ہے، اس نے مکہ کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس کا نام بلال ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے ہونٹ لمبے لمبے ہیں، لیکن صرف اس نے نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کے حکم کو مانا، نبی کے طریقے کو اپنایا، اور اس کو اتنا اونچا مرتبہ مل گیا کہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے، اور اس کے پاؤں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے۔ اور میرے دوستو، صرف اصل بات ہے، اصل بات یہ نہیں، اگر نبی کی ولادت پر خوشی کرنے کا نام ہی جنت کا حصول ہے، اور نبی کا آنا سیرت ہے، نبی کا چلنا سیرت ہے، نبی کا اٹھنا سیرت ہے، نبی کا بیٹھنا سیرت ہے، نبی کا بولنا نبی کی سیرت ہے۔ اور اگر صرف ولادت پر جنت ملے تو نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ صرف ولادت سے جنت لینے کے لیے عیسائی اپنے پیغمبر کی ولادت کا دن کرسمس ڈے منانا، پورا سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، اس لیے وہ ناکام ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، پھر انہوں نے جماعت کی نماز کیوں نہیں چھوڑی، حج کیوں نہیں چھوڑا، زکوٰۃ کیوں نہیں چھوڑی؟ وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو جھنڈے لے کر بازاروں میں آ جاتے، خوشیاں مناتے، سارا سال نبی کے حکموں سے بغاوت کرتے، صرف ایک دن خوشی کر کے جنت حاصل کر لیتے۔ وہ تو نبی کے دین کے لیے، نبی کے ایمان کے لیے، نبی کی تعلیمات کے لیے ساری زندگی انہوں نے کھپا دی، اور پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے وفات کے وقت کہا تھا کہ اے کاش میری مثال ایک چڑیا کی ہوتی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت کہا تھا کہ میری مثال درخت کے پتوں کی ہوتی، کوئی جانور آ کر پتے کو کھا جاتا اور میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ ان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ میرے دوستو، یہ وہ فرق ہے جو اسلام اور عیسائیت میں ہے۔ عیسائیت صرف ولادت کے دن خوشی کر کے جنت چاہتی ہے، اور مسلمان پیغمبر کی پوری زندگی کا احاطہ کر کے نبی کی پوری زندگی کو
اپنے جسم پر لاگو کر کے، اپنے کردار پر نافذ کر کے جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر نہیں چلتا، نبی کی سیرت پر نہیں چلتا، نبی کے طریقے پر نہیں چلتا۔ حاضرین محترم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن ہے۔ خانہ کعبے کی تعمیر ہوئی، تعمیر کعبے کے وقت حجر اسود کو اتار لیا گیا، تو جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو بڑے بڑے قبیلوں میں تلواریں نکل آئیں۔ ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارا حق ہے، ہم نے چندہ زیادہ دیا ہے، ہم حجر اسود کو رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جوان تھے اور بڑے بوڑھوں میں لڑائی تھی، چودھریوں میں لڑائی تھی، قریشیوں کے اندر لڑائی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے معترف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مکے میں ایسا خوبصورت، حسین اور سچا انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کا فیصلہ کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، چودھریوں، قریشیوں، صبح کو جو آدمی سب سے پہلے خانہ کعبے میں آئے گا اس کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ صبح آئے تو کیا دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے چودھریوں نے کہا یہ کیا بات سب سے اچھی ہے، یہ بات سب سے اچھی ہے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہی حجر اسود رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نبی تو نہیں تھے، نبی تو نہیں بنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان جوان سے بہتر کون ہے، یہ حجر اسود رکھیں اور لڑائی ختم ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور فرمایا کہ جتنے چودھری ہیں وہ چادر کو پکڑیں۔ 7-6 چودھری تھے، انہوں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حجر اسود کی جگہ پر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اس کی جگہ پر رکھا، اور چودھریوں نے سارے کونے پکڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکپن میں عرب کی تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ کر دیا کہ جن کی مثالیں کوئی نہیں دے سکتا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ کرتے تو صرف اسی حجر اسود کے عنوان پر 300 سال تک ان عربوں میں لڑائی رہتی، قتل و غارت گری ہوتی، تلواریں نکل آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دانش عطا فرمائی تھی کہ پیغمبر نے وہ فیصلہ کیا کہ جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام کفار تک پہنچایا، تو ابو جہل آیا، اس نے کہا کہ ابو طالب بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف کو برداشت کر لے گا، مر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ 13 سال مکے میں اس پیغام کو سنایا۔ آج اسلام کے لیے
میں اور آپ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ دین تیرے محلے میں اور میری گلی میں، تیرے چوک میں، تیرے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارے گئے، اس اسلام کے لیے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ تمہیں کیا پتا کہ طائف کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، عورتوں نے مارا، چہرے پر مارا، جسم پر مارا، مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر دیا۔ پیغمبر کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر دیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اور مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظلم کس لیے سہا؟ یہ ظلم صرف لا الہ الا اللہ کی بدولت سہا۔ اس کلمے کا کتنا وزن ہے، لا الہ الا اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شمس و قمر کا پیغمبر، جو شام و حجر کا، جو شام و سحر کا پیغمبر، جو شجر و حسد کا، جو شجر و حجر کا پیغمبر، جو آسمان و زمین کا پیغمبر، جو فرشتوں کا پیغمبر، آسمانوں کا پیغمبر، نبیوں کا پیغمبر، ولیوں کا پیغمبر، ساری اماموں کا پیغمبر، اتنا عظیم پیغمبر کہ اس کو دیکھو جس کے چہرے کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جس کے زلفوں کا ذکر قرآن کرے، جس کے لبوں کا ذکر قرآن کرے، جس کے بولنے کا ذکر قرآن کرے، جس کے چلنے کا ذکر قرآن کرے، اور جس کے حسن کا ذکر قرآن کرے۔ قرآن اپنے پاروں میں کرے، رکوع میں کرے۔ وہ پیغمبر اس خدا کی الواحیت کے لیے طائف کے بازار میں مار کھائے، طائف کی گلیوں میں مار کھائے، مکے کی گلیوں میں مار کھائے، مکے کی وادیوں میں مار کھائے، لیکن خدا دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا درجہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلیٰ ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے جرم پر مار پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر جب یہ کلمہ پیش کیا تو اس نے کیا رنگ دکھایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں کتنی طاقت ہے، کتنی عظمت ہے کہ نبوت کو اس کلمے کے جرم میں پتھر پڑے۔ وہ یہ پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام جو گلیوں میں سنایا گیا، جو بستیوں میں سنایا، جو شہروں میں سنایا، جو پہاڑوں پر سنایا، جو غاروں میں سنایا، جو مکے کے بازاروں کے اندر سنایا، جس کے سنانے کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، پیغمبر کو اذیتیں پہنچائی گئیں، نبوت کا مذاق اڑایا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، عشق رسول کا تقاضا ہے کہ ہم اس پیغام کو پھیلانے کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے لائے ہوئے پیغام کو نہیں اپنا لیتا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔